الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی
سب سمائے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو ہمت اور بازو کے ذریعے سے، جیم کی محنت کے ذریعے سے اور بھائی گیری کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی، اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی، اور اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لخت جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، یہاں سے مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ انسان 3 چیز کے لیے محنت کرتا ہے۔ نمبر 1، میرا نام اونچا ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے پہچان لے، لوگ مجھے جان لے، میرا نام ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں، انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ نمبر 2، انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے کہ میری ہر چیز برانڈڈ ہو جائے، میری زندگی ویل سیٹ ہو جائے، شاندار ہو جائے، بہترین ہو جائے، میرے کپڑے، میرا رہن سہن سب بہت بہتر ہو جائے۔ نمبر 3، انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے کہ ایک مرتبہ لائف میں میرا گھر ایسا ہو جائے کہ میں اس کو دیکھ لوں تو میرا دل خوش ہو جائے اور میرے دل میں باغ و بہار آ جائے۔ تو یہ 3 چیز، نمبر 1 میرا نام ہو جائے، نمبر 2 میرا لباس بہتر ہو جائے، اور نمبر 3 میرا گھر اچھا ہو جائے۔ انسان اس کے لیے پوری زندگی محنت کرتا ہے، اور انتقال ہوتے ہی، آنکھ بند ہوتے ہی، اللہ کے پیارے ہوتے ہی، یہ تینوں چیزیں انسان کی ختم ہو جاتی۔ ساری زندگی محنت کی تھی اور ابھی انتقال ہوا اور 12 گھنٹے میں تو سب ختم ہو گیا۔
پوری زندگی محنت کی تھی کہ میرا نام اونچا ہو جائے، انتقال ہوتے ہی مرحوم کے نام سے پکارا جاتا ہے، مرحوم کو لاؤ، میت کو لاؤ۔ ارے بھائی بہت محنت کی تھی نام کی، ارے نام کسی کا رہتا نہیں، سب بہت سے لوگ تھے جو آئے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، کوئی کسی کو یاد کرتا نہیں۔ مغل کے سارے بادشاہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے، میرے اور آپ کے دادا بھی چلے گئے اور قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ قبرستان، اے قبرستان تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے، اے قبرستان تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، اللہ کے ہو جائیں گے، ولی بن جائیں گے، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، اللہ کے دیوانے ہو جائیں گے، اللہ کو منع کر کے چلے جائیں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی غفلت، ابھی موبائل کا غلط استعمال، ابھی تنہائیوں کو ناپاک کرنا، کرکٹروں کو دل میں بسانا۔ ہاں جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ حشر ہوگا، کرکٹروں سے محبت ہوگی خدا ان کے ساتھ رکھے گا، ہیرو سے محبت ہوگی حشر ان کے ساتھ ہوگا، اور اگر پیارے نبی سے سچی محبت ہوگی حشر پیارے نبی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تھا کہ المرء مع من احبہ، جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا، یہ بات سن کے صحابہ اتنے خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی سچی محبت ہے، انشاءاللہ ہمارا حشر بھی پیارے نبی کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ دوسری چیز جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہو، ہر چیز برانڈڈ ہو، اور انتقال ہوتے ہی کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اور کفن کی چادر پہنا دی جاتی ہے، اور یاد رکھنا کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ جب اس دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب اس دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا۔ جب اس دنیا میں آئے تھے تو کس نے ہمیں گود میں، کس نے ہمیں پہلا کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون ہمیں کفن کی چادر پہنائے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو ہمیں ہسپتال میں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو ہمیں کفن میں لپٹا ہوا کون کون دیکھنے کے لیے آئے گا وہ نہیں پتا۔ ہاں اتنا معلوم ہے لوگ آئیں گے اور ہماری قبر پر مٹی ڈالیں گے اور ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ کر کے چلے جائیں گے۔ جس محنت کی تھی کہ میرا لباس اچھا ہو، پوری زندگی اس کے پیچھے لگائی، ہائے دنیا ہائے دنیا، ہائے پیسہ ہائے پیسہ، ہائے محنت ہائے محنت، دنیا آباد ہو جائیں، دنیا ویل سیٹ ہو جائیں، دنیا سور جائیں، دنیا میں کوئی تکلیف نہ آئے، دنیا بہتر ہو جائیں۔ محنت کی تھی دنیا کے خاطر، دین کو چھوڑ کر کے۔ ہاں جب انسان ایسی محنت کرتا ہے پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ دنیا کے خاطر مارا پھرتا ہے اور دنیا میں چکر کاٹتا ہے، لیکن اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تجھے دل کا مالدار بنا دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھنا میں تجھے میری دنیا میں پھانس دوں گا۔ خلاصہ یہ ہے پھر تو مجھے نکل کر کے بتا دے۔ پھر انسان دنیا میں پھنس جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، حالات کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ 2 کام بنانے جاتا ہے 4 کام بگڑ جاتے ہیں، 4 کام بنانے جاتا ہے 8 کام بگڑ جاتے ہیں، اور زندگی تلخیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کمانا، دنیا کو حاصل کرنا، پیسوں کا ہونا، یہ سب اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہے گا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے۔
یہ نہیں فرمایا کہ صرف قرآن پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، ذکر کرنے والا یہی اللہ کا دوست ہے، وہ لوگ تو ہے ہی، بلکہ یوں فرمایا حلال روزی کمانے والا وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ جو حلال روزی کماتے ہیں ان کا قیامت کے دن کتنا اونچا مقام ہوگا۔ آقائے نامدار تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کون؟ جو اپنی تجارت میں سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، تانا نہ دیتا ہو، عیب بتائے بغیر مال نہ بیچتا ہو، بلکہ امانت داری کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے کہ ایک پیسہ اور ایک پائی میرے پاس غلط نہ آئے۔ ایک ڈول بھر کے زمزم ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے، پورا زمزم کا پانی خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کے پاس حلال اور پاکیزہ پیسہ ہوتا ہے، ایک رقم غلط کی آ جاتی ہے، وہ اس میں مل جاتی ہے، پھر اس سے پیسے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور حرام کی رقم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم مر کے قبر میں چلے جائیں گے، ہمارا بچہ ایک ایک پائی استعمال کرے گا، قیامت کے دن خدا کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو وارثے کے معاملے میں آگے پیچھے کرتے ہیں، میراث کے معاملے میں وہ سمجھتے دیکھا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، اللہ کے حضور مجھے اور آپ کو حاضر ہونا ہے۔ قیامت کے دن کی 3 گھڑیاں بہت خطرناک ہوگی۔ قیامت کے دن کی 3 گھڑیاں بڑی خطرناک ہوگی۔ اس میں ایک وہ گھڑی ہوگی، قیامت کے دن جو ہے حساب کتاب ہوگا۔ یوں فرمایا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ایک ایک اتنا قیمتی ہوگا کہ ان میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یوں اتنا بڑا طبقہ جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب کتاب کے، ان کا حساب نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ طبقہ جس کا حساب نہیں ہوگا، یوں فرمایا کہ وہ کافر جس کے اوپر حقوق العباد نہیں ہے، صرف اس نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کو ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، چاہے نیک ہو بد ہو، جتنے لوگ ہیں، ہر ایک کا حساب ہوگا۔ اور حساب کتاب کون لے گا؟ فرمایا اللہ لیں گے۔ کیا قائم کیا جائے گا؟ فرمایا کہ ترازو قائم کی جائے گی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ وہ ترازو قائم کی جائے گی اور بنی آدم کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ کیسے وزن کیا جائے گا؟ یوں فرمایا کہ نیکیوں کی اچھی صورت ہوگی اور برائیوں کی بری صورت ہوگی، اللہ ترازو کو قائم کرے گا، حساب کتاب ہوگا، انصاف کا دن قائم ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ حاضر ہوں گے، ہمارے سارے نامہ اعمال وہاں پیش کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین تمہارے ساتھ موجود ہے، تم جو بھی کرتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں۔ ہم جو بھی بولتے ہیں نا سب محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، خلاصہ یہ ہم جو بھی بولتے ہیں وہ سب محفوظ ہو جاتا ہے، وہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یوں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ مجھ سے دور ہے، اللہ میرے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔
قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ ہر وقت اللہ تعالی ہمیں دیکھتے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ پوری طرح باخبر ہوتے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ پوری طریقے سے باخبر ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کیا میرا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، ارے آنکھوں کی چوری کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، تیرا اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تم اپنے سینوں میں کیا بھید چھپائے ہوئے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جہاں ہم دو ہوتے ہیں اللہ تیسرے ہوتے ہیں، جہاں ہم تین ہو اللہ چوتھے ہوتے ہیں، جہاں ہم چار ہو اللہ پانچویں ہوتے ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، اللہ کی عدالت لگے گی اور وہاں پر ایک رعب اور ایک سناٹا چھایا ہوا ہوگا اور ایسا حساب کتاب ہوگا اور ایسا انصاف کا دن ہوگا جہاں بکریوں کو انصاف ملے گا۔ ایک بکری نے دوسری بکری کے سینگ کو توڑا ہوگا، اللہ قیامت کے دن دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور اس سے کہے گا آج تو اس کے سینگ کو توڑ دے، یہ بکری اس کے سینگ کو توڑے گی، پھر دونوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ جہاں بکریوں کو انصاف ملے گا، کیا وہاں مجھے اور آپ کو انصاف نہیں ملے گا؟ انسان غافل ہے، انکم ٹیکس والے کو 1 سال کا حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو زندگی کا کیسے حساب دے سکتے؟ یوں فرمایا قیامت کے دن کی 3 گھڑیاں بڑی خطرناک ہوگی، اس میں سے ایک وہ گھڑی جب اعلان ہوگا انسان کے اپنے والد کے نام کے ساتھ کہ فلاں ابن فلاں حساب کتاب کے لیے آ جائیں، اللہ حساب کتاب لے رہے ہیں۔ اس وقت وہ کانپے گا، وہ تھر تھرائے گا، وہ دیکھے گا کہ لوگوں کا حساب کتاب چل رہا ہے، کچھ سیکنڈ میں لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور کچھ سیکنڈ میں لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس کا بھی اعلان کیا قرآن کریم میں ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ جنت میں جائیں گے، وان الفجار لفی جحیم، فاجر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے ساتھ کسی کی دوستی نہیں، کسی کا حسب نسب نہیں، کسی کے ساتھ یاری نہیں، یہ کون ہے، اس کے ابا کون ہے، اس کا بیٹا کون ہے، اس کا دوست کون ہے، نہ تو کیا کر کے آیا وہ بتا۔ ابو لہب ہمارے نبی کے چچا ہے، ان کے ابو کے بھائی ہے اور ایک قریشی خاندان کے ہیں اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہیں اور اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے چچا ہے، ایک ہی خاندان اور نبی کے چچا، وہ بھی آخری نبی کے چچا، لیکن اللہ کو اور اللہ کے نبی کو نہ مانا۔ یوں فرمایا کہ ابو لہب ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو سعودی عرب کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لائے اور قربانیاں دی۔ یوں فرمایا حضرت بلال جنت میں جائیں گے اور ان کا قیامت کے دن بڑا اونچا مقام ہے۔ ہاں، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیا کہنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت تھا اللہ کے نبی کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی تھی، کفار مکہ کی ایک میٹنگ ہوئی کہ یہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور اسلام بڑھتا جا رہا ہے اور یہ سب جو ذریعہ ہے نا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر ایسا کچھ کر لیا جائے نعوذ باللہ کہ یہ محمد جو ہے نا اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو نہ رہیں بانس اور نہ بجیں بانسڑی۔ کوئی ہے مائکا لال جو یہ کام کرے؟ عمر کھڑے ہوئے، ابھی تو ایمان نہیں لائے، یہ کام میں کروں گا۔ کفار مکہ خوشیاں منانے لگے اور ان کے اندر خوشیوں کی ایک لہر دوڑ گئی کہ عمر جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور ایک دم پکا ارادہ، کوئی جھوٹی اور بناوٹی بات نہیں۔
فرماتے ہیں کہ مجھے اسلام سے پہلے اللہ کے نبی سے سخت ترین دشمنی تھی، اور تلوار بھی میان سے نکالی ہوئی ننگی تلوار، ایک دم پکا ارادہ، نیچے حضرت عمر کا ارادہ کچھ اور ہے اور اوپر اللہ کا حضرت عمر کے ساتھ ارادہ کچھ اور۔ تو کبھی زمین والوں کے پلان کچھ اور ہوتے ہیں، کبھی آسمان والوں کے پلان کچھ اور ہوتے ہیں۔ ایک ہی راستہ تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، اس سے پتا چلا بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرنا چاہیے۔ اللہ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، تاجدار مدینہ کے رب ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ آسمانوں کو بنانے والے، زمین کو بچھانے والے، پہاڑوں کو گاڑنے والے، سمندروں کا نظام چلانے والے، آسمان سے پانی کو برسانے والے، زمین سے غلے کو اگانے والے، انڈے سے بچے کو نکالنے والے، ساری دنیا کا نظام چلانے والے ایک اللہ ہے۔ دین کو لانے والے، رات کو لانے والے، کبھی دین 14 گھنٹے کا، رات 10 گھنٹے کی، کبھی رات 14 گھنٹے کی، دین 10 گھنٹے کا۔ یہ کون ہے یہ نظام چلا رہا ہے؟ ایک اللہ ہے۔ عزتیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کامیابیاں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بہاریں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پیر پڑی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کون بنائے گا؟ اللہ۔ بڑا مکان کون دے گا؟ اللہ۔ بار بار حج عمرے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ۔ موت کے وقت کلمہ کون دے گا؟ فرمایا اللہ۔ قبر کو جنت کا باغ کون بنائے گا؟ فرمایا اللہ۔ پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر کا نصیب فرمانا یہ کون کرے گا؟ کون توفیق دے گا؟ فرمایا اللہ۔ سب کچھ اللہ ہے۔ یوں فرمایا ہمیں چاہیے ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارے ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بھی اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، الدنیا خلقت لکم، دنیا بنائی تیرے لیے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تجھے بنایا آخرت کے لیے۔ وَأَنَّ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی میں جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اگر یہاں پیارے نبی کے طریقے کو بوگے اور نبی کے طریقوں پر چلو گے، اللہ جنت بھی دے گا، اور پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حشر بھی فرمائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے، اللہ بڑی طاقت والا۔ ایک اللہ کی طاقت ہے، ایک دنیا والوں کی طاقت ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر، انجینئر مل کر، وکیل مل کر، پروفیسر مل کر، حکومت والے مل کر، ٹیکنالوجی والے مل کر، جرمن کی ٹیکنالوجی، آسٹریلیا کی پڑھائی اور انگلینڈ کی وہ ساری ٹیکنالوجی، یہ سب مل کر کے، اور سارے اولیاء مل کر کے، سارے علماء مل کر کے، اور سارے عامل لوگ مل کر کے، اور سارے پروفیسر مل کر کے، سارے سائنسدان مل کر کے، اور ساری دنیا کی لائٹیں لگا کر کے، اور ساری دنیا کے ٹیکنالوجی کے مشین لگا کر کے، یہ سب اگر مل جائیں اور جمع ہو جائیں تو یہ سب مل کر کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے۔ یہ دنیا والوں کی طاقت۔ ایک کیڑی نہیں بنا سکتے، یہ دنیا والوں کی طاقت۔ پہاڑ کا ایک ٹکڑا نہیں بنا سکتے، یہ دنیا والوں کی طاقت۔ اور میرے رب کی طاقت ہے، وہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے، یہ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ اندھیرے میں کچھ نہیں ہوتا، ایک چائے بھی نہیں بنتی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، زبان اور دل دماغ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں۔ یوں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہے، اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی جائے گی؟ یوں فرمایا ایک اللہ کی، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں، اس کو دبا سکتا کوئی نہیں، اللہ کو کوئی روک سکتا نہیں، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ حاجت روا کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ ساری دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ ارے جو اللہ سینگ کے دانوں کو ترتیب سے رکھنا جانتا ہے، وہ اللہ میری اور آپ کی زندگی ترتیب والی بنانا بھی جانتا ہے۔ اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ ایسا کون سا کام ہے جو تیرا اللہ کرنے میں کسی اور کا محتاج؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم
نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں زندگی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ موت کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ یوں فرمایا کہ اللہ کرے گا۔ تو حساب کتاب کا دن جو ہے وہ آنے والا ہے۔ یوں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ جب حساب کتاب کا دن آئے گا، ترازو قائم کی جائے گی، انسان کو اس کے والد کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، انسان ڈرتا ہوا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اب قرآن کا لہجہ دیکھنا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نارن حامیہ، یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ فوراً جہنم کا تذکرہ شروع ہو۔ تو قرآن میں جہاں پر جنت کا تذکرہ ہے اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ہے، اکثر جہاں جہنم کا تذکرہ ہے اس کے بعد جنت کا تذکرہ ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کی دوستی یاری کوئی نہیں۔ اگر آپ اللہ کے حکموں پر اور پیارے نبی کے طریقوں پر اور اللہ کو اور اللہ کی اور پیارے نبی کو اور پیارے نبی کی مان کر کے زندگی گزارو گے، خدا آپ کو جنت دے گا۔ اور اگر آپ نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا اور اپنی من مانی چلائی، بد نظری کی، موبائل کا غلط استعمال کیا اور اپنی تنہائیوں کو ناپاک کیا اور پیارے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے طریقے پر چلیں، تو بڑا خطرہ ہے اس کی ناکامی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم لوگ دنیا کی زندگی کو سیریس لیتے ہیں، یہاں کے کام کاج کو سیریس لیتے ہیں، مہینے کی جو خرچی ہوتی ہے نا ہماری اس کو سیریس لیتے ہیں، آخرت کو ہم بہت نارمل لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھاؤ، صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے، حالانکہ وہ صحابہ ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ یوں فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی وہ میرے صحابہ کے کسی ایک پیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر احد پہاڑ کے برابر وہ صدقہ کرے سونا تب بھی وہ کسی صحابی کے ایک پیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تو صحابہ ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ تو فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ تو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اولئک هم الراشدون، صحابہ کرام تو راہ راست پر ہے۔ یہ صحابہ کے کیا کہنے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ انہوں نے تو ایسی زندگی گزاری اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اس میں تقوی بھرا ہوا۔ تقوی بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اس کو تمنا بنا کر کے مانگنا ہے، اللہ مجھے متقی بنا دیجئے، جلوت اور خلوت میں مجھے تقوی دے دیجئے۔ کیوں؟ تقوی کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، جب اللہ دینا چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اور اللہ سے مانگنے میں کیا شرمانا؟ اللہ کے ولی کون؟ یوں فرمایا تقوی والے، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ والے کون؟ کہ جس کے پاس تقوی ہو۔ اللہ کس کے اعمال کو قبول کرتا ہے؟ تقوی والوں کے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ کس سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا تقوی والوں سے۔ واللہ یحب المتقین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ یوں فرمایا تیرا اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کبھی کبھار تو ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ،
چونکہ جب تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو پھر انسان گناہوں سے بچے گا، بد نظری نہیں کرے گا، موبائل کو پاک صاف رکھے گا، تنہائی کو پاک صاف رکھے گا، اپنے دل کو پاک صاف رکھے گا، اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھے گا، بلکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ چھوٹا اور حقیر اور میں ابھی دنیا کا سب سے بڑا پاپی اور مجرم ہوں، یہ سمجھتے ہوئے انسان زندگی گزارے گا، اور اللہ کے یہاں جو مقام ملتا ہے نا وہ بھی تقوی پر ملتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ لہذا نہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت، نہ عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت، نہ امیر کو غریب پر کوئی فضیلت۔ تو کہاں سے، کون سے خاندان سے، یہ خاندان بڑا وہ خاندان بڑا، ارے کوئی خاندان نہیں بڑا، خدا کی نظر میں تقوی والا بڑا۔ جس کے پاس تقوی ہے اسی کا اونچا مقام ہے، اور جس کے تقوی میں لکھوا ہے وہی اللہ کی نظر سے گرا ہوا۔ تقوی نکاح کے موقع پر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے۔ ارے نکاح ہو رہا ہے اور ذکر تقوی کا ہے، کہاں ہاں جب میاں بیوی اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو یہ دونوں کی زندگی بہتر گزرے گی، محبتوں کے ساتھ گزرے گی، اور ان کی اولاد نیک صالح ہوگی، کیونکہ پھلدار درخت پہ پھل ہی آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں۔ ہم لوگ جس طرح مٹھائی کو ڈرائی فروٹ سے سجاتے ہیں، اللہ نے پورے قرآن کو تقوی سے سجا دیا۔ تقوی 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 تقوی، ہر بار قرآن کریم میں تقوی تقوی تقوی۔ اللہ اکبر۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے اللہ کے ساتھ کے تعلق میں فرق آئے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے اللہ کے ساتھ کے تعلق میں فرق آئے۔ ایک دو مثال دوں، ذرا بات سمجھ میں آئے گی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کرے کہ میں اور آپ تقوی کو تمنا بنا کر کے مانگے۔ حج میں جانے والا اللہ سے رٹ لگاتا ہے، جس کے گھر میں شادی ہو وہ 2 مہینے پہلے اللہ سے رٹ لگاتا ہے، کسی کا بچہ ICU روم میں ہو وہ مسجد میں آ کے روتے روتے تھک جاتا ہے، ڈیلیوری ہونے والی ہو انسان رٹ لگاتا ہے، کوئی بڑی تکلیف آئے تو بڑا صدقہ دیتا ہے، جس چیز کو اہم سمجھتا ہے اس کے لیے انسان رٹ لگاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے ولی بننا چاہے گا اور اس کو اہم سمجھے گا کہ ایک ہی لائف ہے، اللہ والا بن کے مروں، وہ خدا کے سامنے تقوی کی رٹ لگائے گا اور خدا اس کو تقوی دے گا، کیونکہ یوں فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تم کو ضرور دوں گا۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے سورت میں حافظ صاحب، تقوی کا بڑا شوق تھا۔ ایک بزرگ کا ان کے پاس سے گزر ہوا، ان کو کشف ہو گیا، انہوں نے کہا حافظ صاحب تقوی کا بڑا شوق ہے اور کبھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے آپ نے اللہ سے تقوی مانگا ہے؟ شوق ہے، تمنا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے مانگو، اللہ تقوی دے گا۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خلاصہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں، اللہ کا ڈر بڑی نعمت ہے، جہاں اللہ کے ڈر کی بات آتی ہے اس کے بعد جنت کا تذکرہ آتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو کس کو کہتے تقوی؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت بکری چوری ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو بکری مل جائے۔ اس کو وظیفہ بتا دیا، ایک قصائی کو بلایا، کہا بھائی یہ بکری کی عمر کتنے سال ہوتی ہے؟ اس نے کچھ بتایا، 5-6 سال۔ اس نے جتنے سال بتایا امام صاحب نے باہر سے اتنے سال تک بکری کا گوشت خریدنا بند کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو وہ چوری والی بکری کہیں آ نہ جائے اور وہ میرے پیٹ میں کہیں چلی نہ جائے۔ اللہ، اس کو کہتے تقوی، اللہ کا ڈر، احتیاط والی زندگی، بہت بڑی چیز ہے تقوی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے تھے، کسی نے کہا حضرت یہ گھر کا سایہ ہے اس میں آ جاؤ، دھوپ میں کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا کہ اس گھر والے نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، اس کے سائے سے فائدہ حاصل کروں، کہیں ایسا نہ ہو قرض کا سود نہ ہو جاؤ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔ کپڑے کی دکان تھی، اس میں ایک تھان عیب والا تھا، آدمی کو کہا تھا کہ یہ تھان بیچے تو عیب بتا کر کے بیچنا، اب اس نے بیچ دیا ویسے ہی۔
امام صاحب آئے, وہ تھان, بولے وہ تو بک گیا, عیب بتایا تھا حضرت بھول گیا, کس کو بیچا, کا وہ پتا نہیں, کتنے میں بیچا تھا, ساری رقم لی اور صدقہ کر دیا. اللہ اکبر کبیر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تقویٰ کہتے ہیں, اس کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں. اس کے بعد خدا کے دربار میں اونچے مراتب ہوتے ہیں. یہ جتنے اللہ والے گزرے ہیں نا, یہ سب تقوی والے, اور تقویٰ ہوگا تبھی اللہ والے ہوں گے, تقویٰ نہیں ہوگا تو اللہ والے نہیں ہوں گے. اور ایک ہی لائف ہے, وہ اللہ والے یعنی اللہ کی ماننے والے, اللہ کے دوست. کسی کو بھی پوچھو آپ اللہ کے دشمن بننا چاہتے ہو, ہر کوئی منع کرے گا, نا نا نا, کہاں اللہ کے دشمن. تو پھر کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو دوست. دوست کو کیا کہتے ہیں؟ ولی. بہت آسان ہے. ابھی کسی آدمی سے واٹس ایپ پہ بات چیت ہوتی ہے, 2-3 دفعہ چائے پینے لگتے, اس سے دوستی ہو جاتی ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے ولی ہو گئے. ہم لوگ کوئی بہت ہارڈ لفظ سمجھتے, کرنا کچھ نہیں ہے, گناہوں سے بچ کر کے بتا دو, نیکیاں کر کے بتا دو, خدا اونچا مقام دے کر کے بتا دے گا, اور اللہ تعالیٰ کام لے لے گا ہم سے. یہاں تو جو اللہ کا جس وقت ہو جائے گا اللہ کا, اللہ اس کا ہو جائے گا. التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کپڑا میلا ہوا, لانڈری میں دھلنے کے لیے دیا, وہ جب دھل کر آیا تو ایسا لگا کہ یہ کپڑا کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک مستورات آئی, حضرت جی وہ میں سوت کاٹ رہی تھی, ایک بادشاہ کی سواری گزری, تو اس کے آگے پیچھے لوگ تھے, ان کے ہاتھ میں قندیلیں تھی, اس کی روشنی تھی, تو میں تو چاند کی روشنی میں سوت کاٹ رہی تھی, تو وہ روشنی جب مجھے نظر آئی نا تو میں نے کام تیز شروع کر دیا. بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ میں نے کسی اور کی روشنی سے فائدہ اٹھایا. تو امام صاحب کیا میرے لیے یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے لیے یہ جائز نہیں تھا. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے بھی بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا ابا آپ کتنا سخت مسئلہ بیان کرتے ہیں, یہ تھوڑی لائٹ لینے گئی تھی, وہ تو بادشاہ کی سواری گزری تھی, اس پہ روشنی تھی, وہ تو بادشاہ کے لیے تھی, اور وہ جہاں سے گزرے گی تو کسی کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے, آپ اتنا سخت مسئلہ بیان کرتے ہیں. جلال میں آ گئے, بولے جا کر دیکھ کسی بڑے گھرانے کی وہ عورت لگ رہی, اس کا مسئلہ پوچھنا, بتا رہا تھا کہ اس کو تقوی پہ چلنا ہے, وہ تقوی معلوم کر رہی تھی. ان کے بیٹے سے برداشت نہیں ہوا, وہ پیچھے پیچھے گئے, آ کر کے معافی مانگنے لگے ابا سے, اور وہاں جا کے معلوم کیا تو پتا چلا کہ وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی. امام صاحب نے کہا اس کا مسئلہ پوچھنا ہی بتا رہا تھا کہ یہ عورت تقوی والی ہے, اللہ سے ڈرنے والی ہے. جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو اللہ چہرے پہ نور دیتا ہے, دل میں سرور دیتا ہے, زندگی گزارنے کی مزہ دیتا ہے, اور پیر پڑی روزی دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک مزیدار اور بہترین چین سکون اطمینان اور امن و امان والی لائف دیتا ہے. حیاتاً طیبہ اللہ اس کو نصیب کرتا ہے, اور اس کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور اس کی قبر بھی بہتر ہوتی ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. ایک مرید آیا, جب اللہ کا ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ بچائے گا حرام سے, حرام کاری سے. صرف حرام کھانا ہی, حرام کھانے سے ہی نہیں بچنا ہے, حرام دیکھنے سے بھی بچنا ہے. جس طرح ایک بسکٹ میں حرام چیز ہو تو وہ حرام ہے, اسی طرح بد نظری کرنا بھی پورا حرام ہے. حرام چیزوں سے بچنا ہے, موبائل کے غلط استعمال سے بچنا ہے, اپنی تنہائیوں کو پاک صاف رکھنا ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, ایک مرید آیا انگور لے کے, بسم اللہ, انگور توڑی, کھانے لگے, منہ تک لے گئے, رکھ دی. حضرت کھا لو, مجھے نہیں کھانی. حضرت کھا لو, کا مجھے نہیں کھانی. نہیں حضرت کوئی تو راز ہے, اس میں کوئی خاص بات نہیں, رہنے دو اس کو. نا حضرت کچھ تو بات ہے. تو کہنے لگے بیٹا یہ انگور کو جب میں منہ تک لے گیا نا تو مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی تھی. کس کی؟ مردوں کی. ارے انگور اور مردے کی بو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, لیکن اس کو فکر لگ گئی کہ یہ اللہ والے ہیں, اللہ نے ان کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر اس کو پھنسا نہیں سکتی, اور اگر کسی کا پھنسنا مقدر میں ہو تو ساری دنیا مل کر اس کو بچا نہیں سکتی. اللہ اکبر کبیر. جس کے پاس انگور لی تھی نا اس کے پاس گیا, آپ انگور کہاں سے لائے؟ بولے میں تو فلاں جگہ ہول سیلر ہے, میں تو وہاں سے لاتا ہوں, میں تو ریٹیلر ہوں, میں تو آپ کو بیچتا ہوں, مجھے نہیں پتا, میں ان سے لایا. ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ انگور, بولے وہ تو میری جگہ میں ہی ہوتی ہے, میرے یہاں ہی اس کی بیلیں لگتی ہے.
تو وہ بھی مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کو جانتا تھا، تو اس کو ساری داستان سنائی۔ اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا حضرت صحیح کہہ رہے، میں نے قبرستان کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے یہ انگور کی بیلیں لگائی ہوئی۔ ہاں، جب اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اللہ کا ڈر ہوگا انسان گناہ نہیں کرے گا۔ سانپ سے ڈرنے والا سانپ سے بھاگتا ہے، شیر سے ڈرنے والا شیر سے بھاگتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا وہ گناہوں سے بھاگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیا اللہ کا ڈر ہے اور کیا اللہ کا خوف ہے۔ پہلے تو ارادہ کچھ اور تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، پیارے نبی کی دعا قبول ہوئی، 40ویں نمبر پر آپ مسلمان ہوئے، اور آپ کی برکت سے اللہ نے اسلام کو شان و شوکت اور قوت عطا فرمائی۔ آپ نے علی الاعلان کعبۃ اللہ پر جا کر نماز ادا کی، اور آپ نے ہجرت بھی بڑی شان کے ساتھ کی۔ علی الاعلان آپ پھر مدینہ منورہ میں اللہ اکبر کبیرہ، پیارے نبی کی محبت و سنتوں کا اتباع اور پیارے نبی کی زبانی جنت کی بشارت سننا۔ وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے، اس میں بھی حضرت عمر، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، وہ جو 10 صحابہ ہے اس میں سے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اور کئی دفعہ پیارے نبی کی زبانی سنا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اور رعب اتنا تھا کہ عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھی اس گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ اور صفات ایسے تھے کہ یوں فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ہے تو نہیں، ہوگا تو نہیں، لیکن اگر کوئی ہوتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب آپ کی خلافت کا دور ہے، آپ 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہے، امیر المؤمنین ہے، دنیا میں ایک رعب ہے اور ایک دبدبہ ہے۔ ایک انگوٹھی بنائی تھی، کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا یا عمر۔ وہ انگوٹھی میں بار بار دیکھتے رہتے تھے، اس میں لکھا تھا، اے عمر نصیحت کے لیے تو موت ہی کافی۔ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک آدمی کو تنخواہ پر رکھا تھا اور اس کو کہا تھا کہ تیری ڈیوٹی یہ ہے، تو رات دن مختلف وقت میں میرے ساتھ رہا کر، مختلف مجلسوں میں میرے ساتھ رہا کر، اور وقتاً فوقتاً مجھے موت کی یاد دلا دینا۔ عمر مرنا ہے، عمر مرنا ہے، چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلط فیصلہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام ہو جائے، ورنہ اللہ کو کیا منہ بتاؤں، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ایک مدت کے بعد اس کو کہا کہ اب آپ دوسرا کام تلاش کر لو۔ اس نے کہا عمر موت نہیں آنی ہے۔ کہا موت تو آنی ہے، لیکن چونکہ اب میرے اوپر کچھ وائٹ بال آ گئے ہیں، وہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے اب کافی ہے۔ یہ حضرات ایسے اپنی موت کو یاد رکھتے تھے۔ اور ایک صحابی گزرے، بڑا اچھا نام ہے، یاد نہیں آ رہا ہے، صاحب سر رسول اللہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے رازدان تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں منافق کون کون ہے۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ بن یمان سے ملاقات ہو گئی، رونے جیسے ہو گئے۔ کہا اے حذیفہ، یہ تو اللہ کے نبی کا اور تیرا راز ہے کہ پیارے نبی نے تجھے بتایا ہے کہ یہاں منافق کون کون ہے، میں وہ راز کبھی بھی فاش نہیں کرنا چاہتا، وہ تیرا اور اللہ کے نبی کا راز ہے، لیکن صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ منافقین کی جو فہرست پیارے نبی نے بتائی ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ حضرت کیسی بات کرتے ہیں آپ، حضرت کیسی بات، اللہ کا ڈر۔ یوں فرماتے تھے اگر کوئی یوں کہے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو میں سمجھوں گا شاید وہ میں ہوں گا۔ اللہ کا ڈر اتنا، اور اللہ سے امید بھی اتنی، اگر کوئی کہے کہ سب جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو میں سمجھوں گا کہ شاید وہ بھی میں ہوں گا۔ امید اور خوف کے درمیان کی چیز کا نام ایمان، بین الرجاء والخوف۔ اسی لیے میرا عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے ڈر کو پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، معافی مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں، کبھی بھی تانا نہیں دیتے۔ پہلے کہاں گیا تھا، اب کیوں آیا، اتنے گناہ کر کے کیوں آیا۔ موسیٰ علیہ، آخری بات سناؤں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ پیارے اللہ ابھی دنیا میں سب سے بڑا گنہگار کون ہے، اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بتایا جا کے دیکھ کے آئے کہ یہ وہ ہے جس نے ابھی سب سے زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ بندہ اللہ کی نظر سے گرا ہوا ہے۔ کیسے گناہ کیے ہوں گے اور کتنا اللہ کو ناراض کیا ہوگا کہ اللہ نے بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ قرآن کریم کے 28 پاروں میں ان کا تذکرہ ہے، اور ان کی اللہ سے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم کے 6 پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَكَلَّمَ
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، ان کی اللہ سے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات چیت ہوتی تھی۔ ایک مدت کے بعد اللہ سے کہنے لگے اللہ وہ گنہگار کو تو دیکھ لیا تھا، اب جو سب سے زیادہ نیک ہو نا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہو اب میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ہے، وہاں جا کر کے دیکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھ کر کے آ گئے، آپ کی حیرت کی انتہا تعجب میں رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگے اللہ میں نے کہا تھا سب سے بڑا گنہگار کون، آپ نے مجھے بتایا، میں نے دیکھا، پھر میں نے کہا سب سے بڑا نیکوکار کون، تو میں بڑی محبت سے اس کو دیکھنے گیا، تو یہ تو وہی تھا جو آپ نے میرے کو تھوڑے دن پہلے بتایا تھا کہ یہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اللہ جی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ جو سب سے بڑا گنہگار تھا یہ سب سے بڑا نیک کیسے ہو گیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سب سے بڑا گنہگار تھا تھوڑے دن پہلے، اور یہ کچھ وقت میں سب سے بڑا نیک ہو گیا، یہ کچھ وقت میں اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئی۔ اللہ جی یہ آپ مجھے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیری بات بالکل صحیح ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی بیوی نے یوں کہا، بہت گناہ کیے تھے اس کی بیوی نے یوں کہا کہ تمہارے اعمال تو ایسے ہے کہ تم پکے جہنمی ہو، تمہارے اعمال تو ایسے ہے کہ تم پکے جہنم۔ اس نے کہا ہاں میری بیوی، بالکل صحیح بات، میں دنیا کا سب سے بڑا پاپی اور مجرم ہوں، میرے اعمال تو ایسے ہے کہ میں پکا جہنمی ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں تجھے۔ بیوی نے کہا بتاؤ۔ میری بیوی، میں اللہ کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہوں، اس کی رحمت کے مقابلے میں میرے گناہ کچھ نہیں ہے۔ اے موسیٰ، جب اس نے ہماری رحمت کی بات کی نا، پھر ہماری رحمت کا دریا جوش میں آیا، اور ہم نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، کہ تجھے پتا ہے کہ تیرا رب اتنا بڑا رحمان ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ سب سے بڑا گنہگار تھا، اور ابھی کچھ وقت کے بعد وہ سب سے بڑا نیکوکار ہو۔ ایسے ہے میرے اور آپ کے اللہ، کریم ہے، شفیق ہے، غفور ہے، ودود ہے، معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، کبھی تانا نہیں دیتے۔ جو ایک بالش آئے اللہ دو بالش آتے ہیں، جو چل کر کے آئیں اللہ کی رحمت دوڑ کر کے متوجہ ہوتی ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو چینج کریں گے انشاءاللہ، آخرت کو پہلے نمبر پر اور دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھیں گے، نمازیں کوالٹی والی اور لمبی لمبی پڑھیں گے، اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔